ایک دن نا چند منافق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بظاہراً دعویٰ کرتے تھے ہم محبت رکھتے ہیں جی حضور سے، ہم عاشق رسول ہیں، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اندر کے منافق تھے، اوپر سے دین کو مانتے تھے اور چلتے تھے دین پر، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں 10 قاری دیں جو ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے قبیلہ والوں کو تبلیغ کریں دین کی، تاکہ ہمارے قبیلہ والے بھی دین کے احکام سیکھیں اور دین پر چلیں اور لوگوں کو یہ لوگ آ کر دین سکھائیں۔ حضور نے 10 آدمیوں کی جماعت بنائی اور 10 آدمیوں کی جماعت بنا کر ان کے اوپر جس کو مقرر کیا، جس صحابی کو، اس کا نام تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10 آدمیوں کا امیر بنایا۔ یہ 10 صحابہ چل پڑے ان لوگوں کے ساتھ، چلے سفر کر رہے تھے۔ جب مکہ میں رجی پر پہنچے نا تو ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، کیونکہ منافق آدمی زیادہ دیر نہیں چلتا، کسی نہ کسی موڑ پہ اس کی منافقت ضرور سامنے آ جاتی ہے، ضرور ہی۔ جب مقام رجی پہ پہنچے نا تو وہی آدمی جو لے کر جا رہے تھے صحابہ کے قافلے کو تبلیغ کے لیے، تاکہ جائے ہمارے لوگ بھی احکام دین کے سیکھیں، ہمارے لوگ بھی قرآن سیکھیں، ہمارے لوگ بھی دین سیکھیں، شریعت مصطفیٰ کا ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جب مقام رجی پہ پہنچے تو ادھر سے ایک اور جناب علی ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کے 200 آدمیوں کے ساتھ مل کر ان 10 صحابہ پر حملہ کر دیا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، یہ 10 صحابہ لڑتے لڑتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ 7 جناب علی آدمی، 7 دوست بھی شہید ہوئے، اور 8ویں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ جب شہید ہونے لگے نا تو شہید ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے دین کی حمایت میں جان دی ہے اور جان دینے لگا ہوں، تیرے دین کی خاطر لڑتا ہوں اور تیرے دین کی خاطر ہی میں جان دوں گا۔ مولا ایک مہربانی فرمانا، ان کافروں کے ہاتھ میں میرے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ آئے، بس اتنی دعا کر دی، مولا ان کافروں کے ہاتھ میں میرے بدن کا ٹکڑا نہ آئے۔ آپ نے یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے ایک پہلے جنگ احد کے اندر، جنگ احد جب لڑی نا تو جنگ احد کے اندر آپ نے ایک عورت تھی جس کا نام تھا غالباً سلافہ نام تھا، اس کے لڑکے 2 تھے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوئے تھے، کیونکہ کافروں اور مسلمانوں کی جب جنگ لڑی تھی تو حضرت عاصم کے ہاتھ میں، اس عورت نے منت مانی تھی کہ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب یہ شہید ہوں تو ان کی سر کی کھوپڑی جو بھی آدمی لا کر میرے ہاتھ میں دے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گی، بہت بڑا انعام دوں گی۔ تو جب یہ شہید ہوئے نا تو انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ مولا میرے بدن کا کوئی ٹکڑا کافروں کے ہاتھ میں نہ آئے، میں تیرے دین کی خاطر لڑ رہا ہوں، مولا مہربانی فرمانا۔ اس عورت نے کچھ آدمی بھیجے مکہ سے کہ جاؤ میں بہت بڑا انعام دوں گی، ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ تو وہ آدمی گئے، جب قریب گئے نا تو مولا کریم نے شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت بھیج ڈالی۔ وہ جماعت آئی تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کے ارد گرد وہ گھومنے لگی، جو بھی کافر قریب آتا بوتھے پر مارتے ڈنگ اور پیچھے مار پھینک بھی دیتی۔ سارا دن ایسا گزرتا گیا، کسی کافر کو حضرت عاصم کی لاش کے نزدیک نہ آنے دیا۔
اس شہد کی جماعت نے. اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جب مولا کریم اپنا کام لینا چاہے نا تو شہد کی مکھیوں سے بھی لے لیتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں جی، میں دین کا کام کرنے لگا ہوں، مجھ سے تو بڑا کوئی آدمی نہیں ہے دین. اللہ جب کام لیتا ہے تو شہد کی مکھیوں سے بھی لے لیتا ہے. دیکھا ہے فرعون اور نمرود کو کیسے ان کی اموات ہوئی ہے. مغرور گاٹے تھے جو رب تعالی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے توڑ ڈالے. دیکھو نمرود کو، مچھر بہت بڑی چیز ہے، آدمی انگل کے نیچے رکھے تو مر جائے گا. اور یہ بہت بڑے بڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور بڑے تڑاچھا لوگ تھے. آدمی شہد جب اتارتا ہے تو شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے درمیان سے شہد کو اتار لیتا ہے. لیکن وہاں پہ جب لاشے کے قریب جاتے تھے تو شہد کی مکھیوں کو رب تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ جتنے بھی کافروں کی جماعتیں آتی گئیں ایک ایک ڈنگ لگتا اور پیچھے گر پڑتے. سارا دن گزرتا گیا لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب مولا کریم نے ان کو نہ آنے دیا. جب شام ہوئی نا تو سب نے کہا کہ یار اب رات ہونے لگی ہے، ایک سائڈ پہ مورچہ مال کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو رات کا وقت ہوگا، یہ شہد کی مکھیاں ڈومنا مکھی ہے یہ چلی جائے گی، کون سا اس نے ساری رات رہنا ہے یہاں پہ، ہم پھر اٹھا کر لے جائیں گے. وہ وہاں پہ بیٹھے قریب سیٹ پہ بیٹھ گئے. مولا کریم نے اس پہاڑیوں میں سے پانی کا سیلاب نکالا، پتھروں سے پانی نکالا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بارش آئی، پانی کافی سارا جمع ہوا، ایک سیلاب طرح پانی جمع ہو گیا. مولا کریم نے حکم دیا، وہ پانی حضور کے یار کے لاشے کو اٹھا کر لے گیا اور کافر دیکھتے رہ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کی خاطر قدم اٹھاتا ہے نا، مولا کریم کسی موڑ پہ بھی اس کو ایسے نہیں رہنے دیتا. مولا کریم کی غیبی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے.